ما كان محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. السلام علیکم. آواز اور ویڈیو دونوں نہیں آ رہی. جی آواز بھی نہیں آ رہی. میرا خیال ہے ان کے ہاں کوئی مسئلہ ہے، وہ لیفٹ ہو گئے. دوبارہ میں رابطہ کرتا ہوں. یہ آ گئے، ٹھیک ہے. اب تمام طلبہ طالبات سے معذرت چاہتے ہیں. مفتی صاحب کا نیٹ تھوڑا سا کمزور ہے. کہہ رہے کہ میں نے ڈیوائس منگوا لی دوسری، تو وہ لگ رہی ہے. بس شروع کرتے ہیں. وہ موجود ہے خود یہاں پر زوم پہ موجود ہے. بس جیسی وہ سیٹ ہوتی ہے انشاءاللہ وہ بات کرتے ہیں. جی جزاکم اللہ جی. مفتی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آواز آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے. اچھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا
وای چې چارج کې احتیاطاً یې ولګو چارج خو ما سره دغه والستانه زه پته تیار چلش کی چارجر اړ نه دانه ورلګي مفتی صاحب میری آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے مفتی صاحب آ رہی ہے آواز آ رہی ہے جی 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 الحمد للہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام برادر مکرم جناب مفتی مصباح اللہ صابر صاحب اور آج کی اس پروگرام میں شریک جملہ علماء و طالبات، سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ختم نبوت اور ختم نبوت سے متعلق قادیانی مسئلہ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا اس حوالے سے جو لٹریچر ہے اور ان کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اس مکالمے کو قبول فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ بات آپ حضرات اچھی طرح صدیوں سے کا کام ہے ختم نبوت پر، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے تمام جھوٹے مدعیان نبوت کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ امت کو خبردار کیا۔ ویسے تو قبل از قیامت جتنے بھی فتنے آنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً و کنایتاً امت کو خبردار فرمایا ہے، لیکن منکرین ختم نبوت کا اور مدعیان نبوت کا ایک ایسا خطرناک گروہ اور فتنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی صراحت کے ساتھ اس فتنے کی نشاندہی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، انہو سیکون فی امتی کذابون 30 کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس حدیث میں
3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ میرے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فتویٰ دے دیا کہ میرے بعد مدعی نبوت کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتویٰ دے دیا، لہٰذا اب اس میں مزید کسی تحقیق کی گنجائش نہیں رہی۔ اسی وجہ سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی شخص اس مدعی نبوت سے دلیل طلب کرے یا معجزہ طلب کرے تو دلیل طلب کرنے والا، معجزہ طلب کرنے والا کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے مدعی نبوت سے دلیل طلب کر کے نبوت کے امکان کو تسلیم کیا ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا امکان ہی نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دے دیا کہ میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، لہذا ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مدعی نبوت کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس کا دعویٰ ہے۔ اس نے جب دعویٰ کر لیا کہ میں نبی ہوں، تو اس کا یہ دعویٰ دلیل ہے کہ یہ آدمی کذاب ہے، اور یہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ اور تیسری بات، اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ایسے کذاب جو میرے بعد نبوت کے منصب جلیلہ کو روننے کی کوشش کریں گے، ایسے 30 ہوں گے، 30 کذابون۔ ان کی تعداد واضح فرمائی، تعداد کو متعین فرمایا کہ ایسے لوگ 30 ہوں گے، اور اپنی امت کو خبردار کیا ہے کہ اے میرے امتیوں، آپ کے کسی بھی امتی کے زمانے میں، دور میں اگر کوئی مدعی نبوت آ جائے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو تاکہ میرا کوئی امتی اس حوالے سے خالی و ذہن نہ رہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی جو 200 سے زائد ہیں عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرنے والی احادیث، پھر امت کا عمل کیا ہے؟ امت نے مدعیان نبوت کے ساتھ عملی طور پر سلوک کیا کیا ہے؟ چنانچہ اس حوالے سے اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں مسیلمہ کذاب کے ساتھ امت کا جو ایک مجموعی رد عمل ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں جو پہلا معرکہ لڑا گیا ہے، جس میں 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں، تو گویا کہ امت کا پہلا اجماع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں کی پہلی خلافت قائم ہوتی ہے، اور پہلی خلافت میں امت کا اور صحابہ کا پہلا اجماع وہ مدعی نبوت کے سرکوبی کے لیے اجماع ہو جاتا ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جمع غفیر وہاں جاتی ہے مدینہ طیبہ سے یمامہ، اور پھر مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہوتا ہے اور اس کو واصل جہنم کیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیلی ایک رویداد ہے جنگ یمامہ کا۔ تو بہرحال امت کا طرز عمل جو ہمیں تاریخ اسلام سے، احادیث نبویہ سے، آثار صحابہ سے، اقوال تابعین سے جو امت کا رد عمل ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ امت نے کبھی بھی کسی بھی دور میں کٹن سے کٹن حالات کے باوجود کسی مدعی نبوت کو گوارا نہیں کیا، برداشت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن میں مدعی نبوت اسود عنسی کے خلاف بھی معرکہ لڑا گیا، اور حضرت فیروز رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے واصل جہنم کیا۔ وہ قصہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف امت کا جو طرز عمل ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک باقاعدہ حصہ ہے۔
مختلف لوگ آئے، یہاں تک کہ سن 1900 میں ہندوستان کے ضلع گرداسپور تحصیل بٹالہ قادیان نامی گاؤں میں غلام احمد قادیانی ولد غلام مرتضیٰ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس وقت چونکہ بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی اور ان کی پالیسی یہ تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، سیاست کی بنیاد پر لڑایا، قومیت کی بنیاد پر لڑایا، فرقے اور مسلک کی بنیاد پر لڑایا، اور آج تک ہم لڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو لڑایا اور پورے بر صغیر میں فتنہ قادیانیت کو پھیلانے کی انہوں نے کوشش کی۔ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں اور قیادت میں ختم نبوت کی تحریک چلی، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کی آدھی زندگی جیل میں اور آدھی زندگی ریل میں گزری ہے، یا ریل میں سفر کرتے تھے ختم نبوت کی تحریک اور گورنمنٹ برطانیہ سے آزادی کے سلسلے میں سفر کیا کرتے تھے، یا پھر ان تقاریر کی پاداش میں جیل میں رہا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ تحریک چلی، اس کے بعد پاکستان بنا، اور پاکستان بننے کے بعد بدقسمتی سے ہمارا پہلا وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ بنا، جو کہ خود قادیانی تھا۔ چنانچہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت قادیانیوں کو ضلع فیصل آباد کے قریب چنیوٹ ہے، اور چنیوٹ کے قریب دریائے چناب ہے، دریائے چناب کے کنارے قادیانیوں کو 1034 ایکڑ زمین، فی ایکڑ 10 روپے، یہ قادیانیوں کے نام الاٹ کی گئی، اور قادیانیوں نے وہاں دریائے چناب کے کنارے ایک نیا شہر آباد کیا، اس کا نام انہوں نے ربوہ رکھا، اور اسی شہر سے قادیانیوں نے پورے ملک میں تبلیغی سرگرمیاں شروع کی۔ 1953 میں پھر پاکستان کے اندر امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ختم نبوت کی تحریک چلی، اور اس تحریک کا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ یہ مطالبہ اس بنیاد پر تھا کہ دیکھیں، جب نبی تبدیل ہو جاتا ہے تو تعارف بھی بدل جاتا ہے، شناخت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، ان پر اللہ نے تورات نازل کی، جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں وہ یہودی کہلاتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ نے ان پر انجیل نازل فرمائی۔ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کٹ گئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مان لیا، وہ عیسائی کہلائے۔ پہلے یہی لوگ یہودی تھے، انہوں نے جب نبی تبدیل کیا تو ان کا تعارف بدل گیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی تسلیم کرنے والا شخص وہ یہودی نہیں کہلائے گا، بلکہ عیسائی کہلائے گا، کرسچن کہلائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی مبعوث ہوئے، اور آپ پر قرآن کریم نازل کی گئی۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ مسلمان کہلائے۔ ان کا تعارف بدل گیا، جب نبی بدلا تو تعارف بھی بدلا۔ اب یہ کرسچن نہیں کہلایا جا سکتا، یہ کرسچن اور عیسائی تب تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نبی مان رہا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کا تعارف تبدیل ہوا، اب یہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو اس تحریک کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنے والا یہودی نہیں کہلا سکتا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ کو نبی تسلیم کرنے والا عیسائی نہیں کہلا سکتا بلکہ مسلمان کہلائے گا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جھوٹے مدعی نبوت کے ماننے والے کو مسلمان کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور اس کی آسان ایک مثال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں
مثلا جوتا بنانے کے کمپنیاں ہیں، باٹا ہے، سروس ہے وغیرہ. اب یہ سروس کمپنی ہے، اس سے 15-20 ملازمین نکل جاتے ہیں اور جوتا بنانے کا ایک کارخانہ کھول دیتے ہیں. تو کیا آئینی، اخلاقی، شرعی، قانونی لحاظ سے یہ لوگ جو سروس کمپنی سے نکلے ہوئے ہیں، یہ اپنے کارخانے کا اور اپنی کمپنی کا ٹریڈ مارک، مونوگرام اور نام سروس کا رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. قانوناً جرم ہے. جب یہ کمپنی سے نکل گئے یا نکالے گئے تو اب کمپنی سے نکلے یا نکالے جانے کے بعد یہ اپنے کمپنی کا نام سروس کا استعمال نہیں کر سکتے، سروس کا ٹریڈ مارک، مونوگرام بھی استعمال نہیں کر سکتے. چنانچہ جب قادیانی لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام قادیانی کو انہوں نے نبی تسلیم کیا تو امت محمدیہ سے یہ الگ ہوئے. امت محمدیہ سے علیحدگی کے بعد اب قادیانیوں کو کوئی حق، قانونی، شرعی، اخلاقی، کسی بھی لحاظ سے یہ حق نہیں پہنچتا کہ مرزا غلام قادیانی کو نبی تسلیم کرنے کے باوجود بھی یہ کہیں کہ یہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان کہا جائے. یہ مطالبہ تھا 1953 میں تحریک ختم نبوت کا، جس کی قیادت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے. 1953 میں قادیانیوں کی ایک بہت بڑی سازش پہلی مرتبہ بے نقاب ہوئی، اور وہ سازش یہ تھی کہ بلوچستان جو کہ رقبے کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے، قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، سمندر گوادر جو ہے یہ بندرگاہ ہے، سمندر سے ٹچ صوبہ ہے متصل، سوئی گیس اور دیگر قدرتی ذخائر سے مالا مال صوبہ ہے، رقبہ بہت بڑا ہے، آبادی کم ہے. تو قادیانیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ بلوچستان کو ایک قادیانی اسٹیٹ اور ریاست بنایا جائے گا، جس طرح خلیج عرب میں یہودی ریاست اسرائیل کے نام سے موجود ہے، اسی طریقے پر وسط ایشیا میں بلوچستان کو ایک قادیانی ریاست بنایا جائے گا. یہ ان کا منصوبہ تھا. اس منصوبے کو پہلی مرتبہ بے نقاب کیا مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، کہ انہوں نے قادیانی مسئلہ، یہ پمفلٹ لکھا. یہ قادیانی مسئلہ ہے. ہم نے الحمدللہ یہاں انٹرنیشنل ختم نبوت ریسرچ اکیڈمی اسلام آباد کی طرف سے یہ ہزاروں کی تعداد میں شائع کیا اور امت کے اندر مفت تقسیم کیا الحمدللہ، اور یہ سلسلہ جاری ہے. یہ 32 صفحات کا ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے. اس میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے قادیانیوں کے اس منصوبے کو بے نقاب کیا. چنانچہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ اس رسالے کی پاداش میں گرفتار کیے گئے، آپ پر سزائے موت کا حکم کیا گیا. یہ قادیانی مسئلہ. اور اس قادیانی مسئلہ کے بارے میں یہ میرے پاس کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ احمدیت. یہ تاریخ احمدیت یہ قادیانیوں کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں چند حوالے میں قادیانی مسئلہ کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں صفحہ نمبر 244 پر ایک خط ہے جو مرزا غلام قادیانی کے بیٹے محمود احمد نے گورنر پنجاب کے نام لکھا ہے. یہ خط، یہ کتاب ہے تاریخ احمدیت، جلد نمبر 16 ہے اور صفحہ نمبر 244 ہے. یہ قادیانیوں کی اپنی کتاب ہے، ہماری نہیں. اس کتاب کے اندر مرزا غلام قادیانی کا بیٹا محمود احمد وہ 20 مارچ 1953 کو گورنر پنجاب کے نام خط لکھتا ہے. یہ خط یہاں سے شروع ہوتا ہے، از ایم بی محمود احمد، از ایم بی محمود احمد. ایم بی سے مرزا بشیر الدین، محمود احمد اس کا نام ہے، امام جماعت احمدیہ ربوہ ضلع جنگ، مورخہ 20 مارچ 1953، بخدمت جناب عزت مآب گورنر صاحب پنجاب لاہور جناب عالی. اس خط میں پھر
ایک مضمون ہے من جملہ دیگر باتوں کے، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ بالخصوص جبکہ جماعت اسلامی کے مولوی مودودی صاحب جیسے جارح افراد پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش سے جماعت احمدیہ کے خلاف لٹریچر تقسیم کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ گورنر پنجاب کے نام ایک تفصیلی خط ہے جس میں سے ایک اقتباس میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ انہوں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گورنر پنجاب سے کہا کہ بالخصوص جبکہ جماعت اسلامی کے مولوی مودودی صاحب جیسے جارح افراد پہلی سی بھی زیادہ جوش و خروش سے جماعت احمدیہ کے خلاف لٹریچر تقسیم کرنے میں مصروف ہیں۔ اسی طریقے پر اسی کتاب کے صفحہ 391 پر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کو خونی ملا قرار دیا ہے، صفحہ نمبر 391۔ مفتی مصباح اللہ صابر صاحب جانتے ہیں کہ عربی کے اندر ایک مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کی فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن جس کی گواہی دے۔ تو یہ دشمن ہے، قادیانی ہے، مخالفین ہے۔ یہ جب مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے شکوے اور شکایات اس کا اظہار کرتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس میدان میں بڑا کام کیا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ صفحہ 391 ہے اسی تاریخ احمدیت جلد 16 کی، اس میں لکھتے ہیں ہاں آخری وقت آ پہنچا ہے ان تمام علماء حق کے خون کا بدلہ لینے کا جن کو شروع سے ہی خونی ملا قتل کرواتے آئے ہیں، ان سب کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ کچھ قادیانی علماء جو قتل ہوئے تھے 1953 میں، ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہاں آخری وقت آ پہنچا ہے ان تمام علماء حق کے خون کے بدلہ لینے کا جن کو شروع سے یہ خونی ملا قتل کرواتے آئے ہیں، ان سب کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری سے، ملا بدایونی سے مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، ملا احتشام الحق سے مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، ملا محمد شفیع سے مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور نمبر 5 ملا مودودی سے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو خونی ملا قرار دیا۔ اسی طریقے پر صفحہ نمبر 451 میں قادیانی مسئلہ کو بم قرار دیا ہے، صفحہ نمبر 451 ہے، اور یہ تاریخ احمدیت ہے، جلد نمبر 16 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ سید فردوس شاہ کو 4 کی شام کو ایک غضبناک ہجوم نے مسجد وزیر خان کے اندر یا باہر قتل کر دیا۔ یہ بعد میں ہونے والے واقعات کا محض ایک پیش خیمہ تھا، لیکن اس حادثے کے بعد بھی جماعت اسلامی نے نہ اظہار تعصب کیا، نہ اس وحشیانہ قتل کی مذمت میں ایک لفظ کہا۔ یہ سید فردوس شاہ کوئی قادیانی تھا جو لاہور میں قتل ہو چکا، تو یہ لکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے اس پر کوئی اظہار تعصب افسوس کا اظہار نہیں کیا، کچھ مذمت میں ایک لفظ نہیں کہا، بلکہ اس کے برعکس اس جماعت کے بانی نے، جماعت اسلامی کا بانی کون ہے؟ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اس کے برعکس اس جماعت کے بانی نے آگ اور خون کے اس ہولناک ہنگامے کے درمیان قادیانی مسئلہ کا بم پھینک دیا۔ قادیانی مسئلہ کا بم، قادیانی مسئلہ کو قادیانیوں نے بم قرار دیا، الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ اسی طریقے پر قادیانی مسئلہ کے حوالے سے صفحہ نمبر 366 پر ایک حوالہ ہے، صفحہ 366۔ عنوان یہ دیا ہے کہ رسالہ قادیانی مسئلہ کا جواب، صفحہ نمبر 366 ہے۔ کتاب کا نام ہے تاریخ احمدیت اور جلد نمبر 16 ہے۔ کتاب قادیانیوں کی ہے، ہماری نہیں ہے۔
مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی نے عین فسادات پنجاب کے دوران اپنے مضمون قادیانی مسئلہ کو پہلے ترجمان القرآن میں اور پھر مستقل رسالہ کی شکل میں لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا تھا۔ تحقیقاتی عدالت میں یہ رسالہ بھی زیر بحث آیا اور مودودی صاحب اور ان کی جماعت نے اسی کی بنیاد پر تحریری و تقریری بیانات عدالت میں دیے۔ ویسے بھی ملک کے ایک طبقے پر اس نے ایسا گہرا اثر ڈالا کہ احمدیت کے خلاف نفرت و حقارت کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہو گئی۔ یہ کس نے اثر ڈالا؟ ایک خاص طبقے پر، قادیانی مسئلہ۔ یہ جو ہے آپ اس میں یہ کیمرے کے قریب میں نے دیا ہے، یہ اوپر یہ قادیانی مسئلہ کا جواب، رسالہ قادیانی مسئلہ کا جواب۔ تو یہ قادیانی مسئلہ ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے۔ اب جو ہے اس رسالے میں یعنی یہ رسالہ اگرچہ 1953 میں لکھا گیا ہے، لیکن اس رسالے کی اشاعت کی، اس کی تقسیم کی جتنی ضرورت آواز بند ہو گئی، آواز نہیں آ رہی۔ آواز نہیں آ رہی مفتی صاحب۔ نہیں، آواز نہیں آ رہی۔ یہ ابھی تک آواز نہیں آئی۔ نہیں بالکل ہی آواز نہیں آئی۔ نہیں آواز نہیں آ رہی۔ مائک کو مفتی صاحب آواز نہ رہ دیجیے۔ آواز راضی جی؟ جی جی مفتی صاحب صحیح شو۔ آواز آ رہی مفتی صاحب؟ آ رہی ہے۔ آ رہی آ رہی آواز؟ جی جی جزاک اللہ خیر۔ آواز آ رہی ہے نا جی؟ ہاں جی بالکل آ رہی ہے اب۔ جزاک اللہ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو رسالہ ہے قادیانی مسئلہ، اس کے حوالے سے قادیانیوں نے جس غم اور غصے کا اظہار کیا اپنی کتاب تاریخ احمدیت جلد 16 میں، وہ تقریباً کم و بیش آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اور یہ مقولہ ہے کہ الفضل ما شہدت بالآداب، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن جس کی گواہی دے۔ تو بہرحال یہ قادیانی مسئلہ جس کی پاداش میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار کیے گئے اور آپ پر باقاعدہ سزائے موت کا حکم کیا گیا، جس کی ایک تفصیل ہے۔ اس قادیانی مسئلہ میں کئی عنوانات ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح اس قادیانی مسئلہ کی ضرورت تھی اس وقت،
1953 میں، آج بھی اس سے بڑھ کر ضرورت ہے۔ جس طرح 1953 میں اس ملک کا ایک خاص طبقہ ایسا تھا کہ جو قادیانیوں کی کفر میں اور قادیانیوں کی فتنہ انگیزی میں جن کو تردد تھا، آج بھی ہمارے ملک میں ایسا طبقہ ہے، اور میڈیا کے ذریعے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ قادیانیوں کے بارے میں آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی۔ آواز بند تو نہیں ہوئی؟ ہیلو، آواز آ رہی میری ہے۔ آواز آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مفتی صاحب اب آ رہی ہے۔ اب آ رہی ہے جی، بالکل آ رہی ہے۔ آ رہی ہے؟ ہاں جی بالکل آ رہی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت میڈیا اور دیگر سوشل میڈیا تو ہر کسی کی جیب میں ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور ابلاغ کے دیگر ذرائع سے یہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس طریقے پر لوگوں کے دل و دماغ میں اس قسم کے شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قادیانیوں کے بارے میں یہ مولویوں کے جو فتوے ہیں یہ ایسے ہیں جیسے مولویوں کے آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے پر فتوے ہیں، یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ قادیانیوں کے حوالے سے ہم سے سوالات جگہ جگہ ایسے کیے جاتے ہیں کہ جی ان کے بارے میں جو فتوے ہیں یہ تو علماء نے آپس میں بھی فتوے دیے ہیں۔ اس حوالے سے ایک تو یہ بات آپ بھائیوں کے ذہن میں رہے کہ دیوبندیوں، بریلویوں وغیرہ کا آپس میں جو ایک دوسرے پر فتویٰ ہے وہ الگ ہے، اور ان کا قادیانیوں پر جو فتویٰ ہے ان میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی گستاخ رسول ہے لہذا کافر ہے، دیوبندی کہتے ہیں کہ بے شک گستاخ رسول کافر ہے لیکن ہم گستاخ رسول نہیں ہیں۔ دیوبندیوں نے بریلویوں کی اس الزام کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح دیوبندی کہتے ہیں کہ بریلوی مشرک ہیں، بریلوی مشرک، اور شرک بہت بڑا، مشرک کافر ہوتا ہے، بریلوی مشرک ہیں۔ تو بریلوی کہتے ہیں کہ بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، مشرک مسلمان نہیں ہوتا، لیکن ہم مشرک نہیں ہیں۔ اس الزام کو انہوں نے اپنے لیے ملزوم نہیں کیا، اس کا التزام نہیں کیا، جبکہ ان تمام پوری امت نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت کو ماننے والا کافر ہے، اور چونکہ تم لوگ مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہو اس لیے کافر ہو۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی ہم مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے، تمہارا الزام غلط ہے، بلکہ قادیانیوں نے امت کے اس الزام کو قبول کیا کہ ہاں ہم مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ جب انہوں نے اس الزام کو قبول کیا تو کفر یہاں لازم ہوا، وہاں کفر، وہاں الزام، ایک دوسرے پر الزام تو لگا ہے لیکن اس الزام کا لزوم نہیں ہے، اس الزام کا التزام نہیں ہے، اس لیے ان دونوں میں فرق ہے۔ تو بہرحال سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس طرح 1953 میں پڑھا لکھا طبقہ، مسلمانوں کا ایک مخصوص طبقہ وہ قادیانیوں کے حوالے سے شکوک و شبہات میں مبتلا تھا، اسی طریقے پر آج بھی ہمارے اس ملک میں بعض ایسے طبقات ہیں کہ وہاں پر یہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قادیانی وہ کافر نہیں ہے بلکہ مسلمان ہے۔ تو چنانچہ جس طرح 1953 میں قادیانی مسئلہ کی اس کے مطالعے کی ضرورت تھی، آج اس کے مطالعے کی
مزید ضرورت ہے، اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ اب اس قادیانی مسئلہ میں یہ ہمارے ہاں میں نے خیبر پختونخوا میں مختلف علاقوں میں اسکول میں بچوں میں ختم نبوت انعام گھر کے نام سے ایسے مقابلے رکھوائے ہیں کہ وہاں جو 7ویں 8ویں اور 9ویں اور 10ویں کی جو طلباء ہوتے ہیں ان میں یہ قادیانی مسئلہ میں تقسیم کر لیتا ہوں، پھر ان کو میں یہ رسالہ پڑھا دیتا ہوں اور اس کے عنوانات ان کو سمجھانے کے بعد میں انہیں وقت دیتا ہوں کہ 2 یا 3 دن یا ہفتے کے بعد آپ کا امتحان ہوگا، اول دوم سوم کو انعامات دیے جائیں گے۔ الحمدللہ بہت سے بچے ایسے کہ جنہوں نے اس قادیانی مسئلہ کو حفظ یاد کیا۔ اب 7ویں کا 8ویں 9ویں 10ویں کا کوئی طالب علم اس عمر میں اگر قادیانی مسئلہ کو یاد کرے گا تو مرتے دم تک وہ قادیانیوں کے حوالے سے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اس کے چند عنوانات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں ختم نبوت کی طرف آتا ہوں جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی الگ ایک تحریر ہے۔ اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قادیانی مسئلہ میں سب سے پہلے یہ لکھا ہے تمہید کے بعد کہ ختم نبوت کی نئی تفسیر۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ 13 صدیوں سے امت کے تمام طبقے، تمام مذہبی اتھارٹیز، تمام علماء، ائمہ مجتہدین 13 صدیوں تک ختم نبوت کے حوالے سے اس تفسیر پر متفق تھے کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا انقطاع ہو گیا، سلسلہ نبوت منقطع ہو گیا۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ پوری امت یکسو تھی 13 صدیوں تک۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ 13 صدیوں تک امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق تھا کہ اس آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 13 صدیوں کے بعد اس تفسیر سے، امت کے اس متفقہ تفسیر سے انحراف کیا گیا اور ختم نبوت کی ایک نئی تفسیر سامنے پیش کی گئی۔ چنانچہ جب ختم نبوت کی ایک نئی تفسیر 14ویں صدی میں ایک نئی تفسیر کے ساتھ یہ قادیانی گروہ سامنے آیا تو ظاہر ہے کہ امت سے یہ الگ ہوا۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کی نئی تفسیر۔ واقعہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا مسلمانوں سے ایک الگ امت ہونا اس پوزیشن کا ایک لازمی منطقی نتیجہ ہے جو انہوں نے خود اختیار کی ہے۔ وہ اسباب ان کے اپنے ہی پیدا کردہ ہیں جو انہیں مسلمانوں سے کاٹ کر ایک جداگانہ ملت بنا دیتے ہیں۔ پہلی چیز جو انہیں مسلمانوں سے جدا کرتی ہے وہ ختم نبوت کی نئی تفسیر ہے جو انہوں نے مسلمانوں کی متفقن علیہ تفسیر سے ہٹ کر اختیار کی ہے۔ 1350 سال سے مسلمان بالاتفاق یہ مانتے رہے ہیں اور آج بھی یہی مانتے ہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی مبعوث ہونے والا نہیں۔ ختم نبوت کے متعلق قرآن مجید کی تصریح کا یہی مطلب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا تھا، اور اسی لیے انہوں نے ہر اس شخص کے خلاف جنگ کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کیا۔ پھر یہی مطلب بات کے ہر دور میں تمام مسلمان سمجھتے رہے، جس کی بنا پر مسلمانوں نے اپنے درمیان بھی کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ لیکن قادیانی حضرات نے تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتم النبیین کی یہ نرالی تفسیر کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، اور اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو بھی نبی آئے گا اس کی نبوت آپ کی مہر تصدیق لگ کر مصدقہ ہوگی۔ اس کے ثبوت میں قادیانی لٹریچر کی بکثرت عبارتوں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔
تو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ 13 صدیوں سے 13.5 صدیوں سے امت ختم نبوت کا جو معنی اور مفہوم سمجھی ہے، قادیانیوں نے اس مفہوم سے انحراف کیا اور ان کا ختم نبوت کے اس مفہوم سے، متفقہ مفہوم سے انحراف ہی ان کی علیحدگی کا سبب اور باعث بنا۔ میں ایک قادیانی سے میرا مناظرہ ہو رہا تھا، تو وہ خاتم النبیین کا معنی اس نے یہ کیا کہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، مہر کا معنی پھر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ نبوت پر مہر کر دی۔ اب سٹیم کے بعد اور مہر کے بعد یہ سلسلہ سر بمہر کر دیا گیا، اب اس میں کسی ترمیم اور اضافے کی گنجائش نہیں رہی۔ جس طرح ہمدرد کی دوائیاں ہیں، دوسری دوائیاں، تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دوائی سر بمہر کر دی گئی، سر بمہر ہے، اس پر مہر لگائی گئی ہے تاکہ اس میں کوئی ترمیم اور اضافہ نہ ہو سکے۔ تو خاتم النبیین کا معنی یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبیوں کی مہر ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سلسلہ نبوت کو سر بمہر کر دیا۔ اب اس سلسلے میں نہ کسی شخص کا اضافہ ممکن ہے، نہ کسی شخص کا نکالا جانا ممکن ہے، یہ سلسلہ کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا۔ تو اس قادیانی نے کہا کہ نہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اب جو بھی نبی آئے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئے گا۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ صدر کا مہر ہے، یہ وزیر اعظم کا مہر ہے، یہ جج کا مہر ہے، یہ ڈی سی کا مہر ہے، تو کیا جو جج کا مہر ہوتا ہے اس سے جج دوسرے لوگوں کو جج بناتا ہے؟ صدر کے مہر کا معنی یہ ہے کہ صدر اس سٹیمپ سے، اس مہر سے دوسرے لوگوں کو صدر بناتا ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ صدر جب ایک فیصلہ کر لیتا ہے تو اس فیصلے کے اخیر میں، اس کے اینڈ پر مہر لگا دیتا ہے کہ اب یہ فیصلہ مکمل ہو گیا۔ یہ حکم صدر کی طرف سے یا وزیر اعظم کی طرف سے یا جج کی طرف سے یا ڈی سی کی طرف سے یہ جو فیصلہ ہوا، یہ سر بمہر کر دیا، اس پر یہ مہر لگانے کے بعد یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فیصلہ اب مکمل ہوا، اب اس فیصلے میں کسی ترمیم اور اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے یہ جواب دیا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ دیکھیں، اگر ہم مان لیں، اگر ہم یہ مان لیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگاتے جائیں گے اور نبی آتے جائیں گے، اگر یہی معنی مراد لیں، تو میں نے کہا کہ آپ کی کتابوں میں مرزا غلام قادیانی نے روحانی خزائن میں اپنا جو سوانح عمری میں لکھا ہے کہ میں اس طرح پیدا ہوا، اپنا قصہ لکھا ہے کہ میں جڑواں پیدا ہوا ہوں، میرے ساتھ میری ایک بہن تھی جس کا نام جنت تھا، پہلے ماں کی پیٹ میں سے وہ نکلی، پھر میں نکلا۔ یہ ماں کی پیٹ سے نکلنے کے جو الفاظ ہیں یہ بھی قادیانیوں کے سلطان القلم کے ہیں، غلام قادیانی کے۔ کوئی شریف آدمی اپنی ماں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پیٹ سے بچہ نکلا، یہ کہے گا کہ جی بچہ پیدا ہوا، بچے کی ولادت ہو گئی، اچھے الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن قادیانیوں کا سلطان القلم کہتا ہے کہ میں جڑواں پیدا ہوں، میرے ساتھ میری ایک بہن تھی جس کا نام جنت تھا، پہلے ماں کی پیٹ میں سے وہ نکلی، پھر میں نکلا، اور میں اپنے والدین کے ہاں خاتم الاولاد ہوں، میرے بعد میرے والدین کے ہاں کوئی لڑکا لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ تو خاتم الاولاد کا معنی مرزا غلام قادیانی نے یہ بتایا، خاتم الاولاد یعنی آخر الاولاد، میرے بعد میرے والدین کے ہاں کوئی لڑکا لڑکی پیدا نہیں ہوئی، یہ مرزا غلام قادیانی نے روحانی خزائن میں خود لکھا ہے۔ اب میں نے کہا کہ خاتم الاولاد میں دو لفظ ہیں، دونوں عربی، خاتم بھی عربی کا لفظ ہے، الاولاد بھی عربی کا لفظ ہے۔ اگر یہاں معنی یہ ہے کہ آخر الاولاد، تو وہاں خاتم النبیین کا معنی بھی خاتم النبیین کا معنی بھی آخر النبیین ہونا چاہیے، لیکن
اگر خاتم النبیین کا معنی تم یہ کرتے ہو کہ آپ علیہ السلام مہر لگاتے جائیں گے، نبی آتے جائیں گے، تو خاتم الاولاد کا معنی بھی پھر لا محالہ یہی کرنا پڑے گا کہ مرزا غلام قادیانی مہر لگاتا جائے گا اور اس کی ماں کے پیٹ سے بچے نکلتے جائیں گے۔ یہ معنی تو تم لوگ نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہاں قادیانی مسئلہ میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کی نئی تفسیر کا عنوان قائم کر کے یہ تفصیل لکھی ہے اس میں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 6 پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعوی نبوت، اس طرح نبوت کا دروازہ کھول کر مرزا غلام قادیانی نے خود اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور قادیانی گروہ نے ان کو حقیقی معنوں میں نبی تسلیم کر لیا۔ اس کے ثبوت میں قادیانی حضرات کی بے شمار تحریرات موجود ہیں۔ پھر لکھتے ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، قادیانی ایک علیحدہ امت، فرماتے ہیں کہ نبوت کے دعویٰ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اس نبوت پر ایمان نہ لائے وہ کافر قرار دیا جائے۔ چنانچہ قادیانیوں نے یہی کیا، وہ ان تمام مسلمانوں کو اپنی تحریر و تقریر میں اعلانیہ کافر قرار دیتے ہیں جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ قادیانی امت کی میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی آواز آ رہی۔ جی جزاک اللہ۔ قادیانی کہتے ہیں قادیانی ایک علیحدہ امت۔ اب جب نبی تبدیل کیا تو ظاہر ہے کہ جو اس نبی کو تسلیم نہیں کرے گا وہ کافر قرار پائے گا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے جس کا نام تذکرہ ہے، یہ قادیانیوں کی وحی کا مجموعہ ہے۔ مرزا غلام قادیانی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تذکرہ یعنی وحی مقدس۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 280 پہ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 280، جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی اپنے نہ ماننے والوں کے بارے میں کہتا ہے۔ اس طریقے پر صفحہ نمبر 519 میں لکھتا ہے، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 519، صفحہ نمبر 519 پہ لکھتا ہے خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانی ایک علیحدہ امت یہ عنوان قائم کر کے یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے، اور اسی طریقے پر یہ میرے پاس قادیانیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے روحانی خزائن، اور یہ جلد نمبر 5 ہے۔ کفر کے فتوے تو مرزا غلام قادیانی نے اپنے نہ ماننے والوں پر بہت لگائے ہیں، ان کی کتابیں بری پڑی ہیں۔ اس یہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 547 میں، صفحہ نمبر 547 اس میں پوری امت کو مرزا غلام قادیانی نے ایک بہت بڑی گالی دی ہے۔ میرا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے الہامی اخلاق، اس رسالے میں میں نے مرزا غلام قادیانی کی تمام گالیوں کو جمع کیا ہے جو انہوں نے امت کے اکابرین کو اور مسلمانوں کو جو گالیاں اس نے بکی ہیں وہ میں نے تمام جمع کی ہیں، اور اس کا نام میں نے الہامی اخلاق لکھا ہے، اور اس کے ٹائٹل پر میں نے لکھا ہے کہ اگرچہ اس کتاب میں نے مرزا غلام قادیانی کی گالیاں جمع کی ہیں لیکن آپ یہ گالیاں قادیانیوں کو بطور تحفہ پیش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اگرچہ یہ گالیاں ہیں لیکن ان کی حضرت کی حدیثیں ہیں،
ظاہر ہے جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مدعی نبوت کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تو اس امت کے نزدیک حدیث ہی کہلائے گی، تو لہٰذا یہ ان کی گالیاں میں نے جمع کی ہے۔ تو یہاں پر وہ لکھتا ہے تلک کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودت وینتفع من معارفها ویقبلنی ویصدق دعوت الا ذریۃ البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یقبلون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو میری کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، میری دعوت کو جو لوگ قبول نہیں کرتے، وہ سب کے سب کنجریوں کی اولاد ہیں، ذریۃ البغایا، نعوذ باللہ، وہ سب کے سب کنجریوں کی اولاد ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے پوری امت کو گالی دی ہے۔ پھر قادیانی کہتے ہیں کہ جی یہ بغایا جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ذریۃ البغایا کا معنی یہ ہے کہ وہ باغیوں کی اولاد ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو بغایا ہے یہ بغیتن کی جمع ہے، وما کانت امو کے بغیہ قرآن میں ہے، بغیہ کی جمع بغایا ہے، اور جو باغی ہوتا ہے عربی زبان میں اس کی جمع بغات ہوتی ہے۔ تو بغات باغی کی جمع ہے اور بغایا بغیتن کی جمع ہے۔ بغیتن کا معنی ہے بدکار عورت۔ تو بہرحال مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانی مسئلہ میں، قادیانی ایک علیحدہ امت، اس کے بعد قادیانیوں کا مذہب مسلمانوں سے جدا، یہ مختلف عنوانات لکھے ہیں۔ اس رسالے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت کہ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ قادیانیوں کے حوالے سے، ان کے کفر کے حوالے سے اگر کسی جگہ کچھ شکوک اور شبہات پیدا پائے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ رسالہ اگر وہاں اس کا مطالعہ کروایا جائے تو سارے شکوک اور شبہات ختم ہو جائیں گے۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اس آیت کریمہ کا ضمیمہ لکھا ہے تفہیم القرآن میں، اور ہم نے وہ ضمیمہ جو ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالے کی شکل میں ختم نبوت کے نام سے شائع کیا ہے۔ ختم نبوت، اس کے جو صفحات ہیں جناب عالی 48 صفحات ہیں کل اس کے۔ اس میں جو ہے یہ جو ختم نبوت ہے سورہ احزاب کا ضمیمہ، اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کمال تو یہ کیا ہے کہ ختم نبوت کا لٹریچر آپ جہاں بھی پڑھیں گے، جس کا بھی پڑھیں گے، جتنے بھی اکابرین ملت نے ختم نبوت پر کام کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، رسالے لکھے ہیں، کسی کا بھی آپ رسالہ کتاب اٹھائیں گے تو اس میں مرزا غلام قادیانی کا نام بھی ہو۔ مودودی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس رسالے میں ایک مقام پر بھی مرزا غلام قادیانی کے نام سے اس رسالے کو گندا نہیں کیا، اس کا نام نہیں لکھا۔ مرزا غلام قادیانی کے نام کو اپنے رسالے میں لکھنا مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے گوارا نہیں کیا۔ اس پورے رسالے میں مرزا غلام قادیانی ملعون کا نام کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اچھا، دوسری ایک بات اس رسالے میں ایک اور بنیادی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ کم و بیش ہم نے قادیانیوں سے مختلف مقامات پر بحث مباحثے کیے ہیں، مناظرے کیے ہیں، اور علماء، مختلف علماء ہیں جو ختم نبوت کے مبلغین ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اللہ کریم سب کے مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ وہ گائے بگائے قادیانیوں کے ساتھ ان کے مباحثے ہوتے ہیں، مناظرے بھی ہوتے ہیں۔ ایک موضوع یہ ہوتا ہے کہ مسیح موعود کون ہے؟ مسیح موعود کون ہے؟ مرزا غلام قادیانی ہے یا کوئی اور ہے؟ اس پر مناظرے ہوتے ہیں۔ مسیح موعود، مسیح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کسی مسیح کے آنے کا وعدہ کیا ہے۔ موعود وہ مسیح جس کا وعدہ کیا جا چکا ہے،
وہ مسیح جس کا وعدہ کیا جا چکا ہے وہ کون ہے؟ مرزا غلام قادیانی ہے یا عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ اس پر مناظرے ہوتے ہیں۔ مسیح موعود کون ہے؟ قادیانی لوگ کہتے ہیں جی مرزا غلام قادیانی ہے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اس پر مناظرے ہوتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس ختم نبوت میں یہ لکھا ہے کہ ہم اس اصطلاح کو ہی نہیں مانتے، ہم مسیح موعود کی اس اصطلاح کو نہیں مانتے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کی دوبارہ آمد کا ذکر کیا ہے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے، کسی مسیح موعود کی تو بات ہی نہیں ہوئی، بلکہ آنے والے کی آمد کا بھی ذکر ہے، اور یہ صراحت بھی ہے کہ وہ آنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے۔ اس میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس حوالے سے یہ لکھا ہے، مسیح موعود کی حقیقت، صفحہ نمبر 27 پر۔ یہ آپ ذرا دیکھ لیں، مسیح موعود کی حقیقت۔ نئی نبوت کی طرف بلانے والے حضرات عام طور پر ناواقف مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ احادیث میں مسیح موعود کے آنے کی خبر دی گئی ہے، اور مسیح نبی تھے، اس لیے ان کے آنے سے ختم نبوت میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی، بلکہ ختم نبوت بھی برحق، اور اس کے باوجود مسیح موعود کا آنا بھی برحق۔ اس سلسلے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسیح موعود سے مراد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نہیں ہے، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، اب جس کے آنے کی خبر احادیث میں دی گئی ہے وہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ کے مانند ایک مسیح ہے، اور وہ فلاں شخص ہے جو آ چکا ہے۔ اس کا ماننا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں۔ اب مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس فریب کا پردہ چاک کرنے کے لیے ہم یہاں پورے حوالوں کے ساتھ وہ مستند روایات نقل کیے دیتے ہیں جو اس مسئلہ کے متعلق حدیث کے معتبر ترین کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان احادیث کو دیکھ کر ہر شخص خود معلوم کر سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اور آج اس کو کیا بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد احادیث نزول عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ اس میں یہ احادیث انہوں نے جمع کیے ہیں۔ یہ تقریباً 21 احادیث ہیں، 21 احادیث۔ اب 21 احادیث نقل کرنے کے بعد مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جو شخص بھی ان احادیث کو پڑھے گا وہ خود دیکھ لے گا کہ ان میں کسی مسیح موعود یا مسیر مسیح یا بروز مسیح کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کوئی ذکر ہی نہیں ہے کسی مسیح موعود کا ان احادیث میں۔ ان میں اس امر کی کوئی گنجائش، فرماتے ہیں نہ ان میں اس امر کی کوئی گنجائش ہے کہ کوئی شخص اس زمانے میں کسی ماں کے پیٹ سے اور کسی باپ کے نطفے سے پیدا ہو کر یہ دعویٰ کر دے کہ میں ہی وہ مسیح ہوں۔ یہ گنجائش بھی ان احادیث میں نہیں ہے۔ ان احادیث میں کسی مسیح موعود کا ذکر نہیں، کسی مسیل مسیح کا یا کسی ذل اور بروز مسیح کا بھی ذکر نہیں، اور اس بات کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں فلاں عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا، فلاں میرا باپ ہے اور میں وہی مسیح ہوں۔ اس بات کی بھی ان احادیث میں کوئی گنجائش نہیں۔ جس کے آنے کی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، یہ تمام حدیثیں صاف اور صریح الفاظ میں ان عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی خبر دے رہی ہیں جو اب سے 2000 سال پہلے باپ کے بغیر حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اس مقام پر یہ بحث چھڑنا بالکل لا حاصل ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں یا زندہ موجود ہیں۔ قادیانیوں کے ساتھ اس موضوع پر بھی ہمارے گھنٹوں مناظرے ہوتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، وہ زندہ ہیں۔
تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر یہ بحث چھیڑنا بالکل لا حاصل ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں یا زندہ موجود ہیں. بالفرض وہ وفات ہی پا چکے ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کر کے اٹھا لانے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وگرنہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہرگز بعید نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کو اپنی کائنات میں کئی ہزار سال تک زندہ رکھے اور جب چاہے دنیا میں واپس لے آئے. بہرحال اگر کوئی شخص حدیث کو مانتا ہو تو اسے یہ ماننا پڑے گا کہ آنے والے وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اور اگر کوئی شخص حدیث کو نہ مانتا ہو تو وہ سرے سے کسی آنے والے کا قائل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آنے والے کی آمد کا عقیدہ احادیث کی سوا کسی اور چیز پر مبنی نہیں ہے. لیکن یہ ایک عجیب مذاق ہے. ابھی یہ بات سننے والی ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن یہ ایک عجیب مذاق ہے کہ آنے والے کی آمد کا عقیدہ تو لے لیا جائے احادیث سے، اور پھر انہی احادیث کی اس تصریح کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے کہ وہ آنے والے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں. کیسا عجیب مذاق ہے. اب قادیانیوں نے یہ جو عقیدہ لیا ہے کہ آخری زمانے میں مسیح موعود آئے گا، یہ مسیح موعود کا عقیدہ انہوں نے کہاں سے اخذ کیا؟ ان احادیث سے 21 احادیث جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے میں ذکر کیے ہیں. تو عجیب مذاق ہے کہ آنے والے کی آمد کا عقیدہ تو ان احادیث سے لے لیا جائے اور پھر انہی احادیث کی اس تصریح کو نظر انداز کر دیا جائے کہ وہ آنے والا عیسیٰ ابن مریم ہی ہوگا. تو بہرحال یہ ختم نبوت کے حوالے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی لاجواب تحریر ہے. ہم نے اس سال الحمدللہ یہ جو ختم نبوت ہے سورہ احزاب کا جو ضمیمہ ہے، رمضان سے پہلے شعبان رجب میں جہاں جہاں دورہ تفسیر منعقد کرتے ہیں لوگ، رمضان میں دورہ تفسیر پڑھائے جاتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ طلباء ہوتے ہیں، سامعین ہوتے ہیں. تو ہم نے ان مفسرین سے کہا کہ آپ جب سورہ احزاب کی اس آیت کو پہنچیں تو ہم آپ کو یہ رسالہ فراہم کریں گے، آپ تقسیم کریں اور طلباء سے کہیں کہ یہ رسالہ رات کو مطالعہ کر کے صبح درس میں شامل ہو. پھر آپ سورہ احزاب کی اس آیت کا ترجمہ و تفسیر پڑھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بہت دوست اور بھائیو. اب میں آپ کی خدمت میں آخری 2-4 باتیں پیش کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس وقت چیلنج یہ ہے کہ نسل نو کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ابہام میں رکھا جائے. یہ قادیانیوں کی کوشش ہے. اس میں ہمارے ملک کا جو اشرافیہ ہے، جو بیوروکریٹس ہیں بہت سے اداروں کے، وہ بھی اس سازش میں شریک ہیں کہ تعلیمی نصابی کتب سے عقیدہ ختم نبوت کو نکالا جائے تاکہ نسل نو اس عقیدے کے حوالے سے ابہام کا شکار ہو جائے. ہم نے قادیانیوں کی اس سازش کا مقابلہ کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہم نے مختلف سیمینارز، جلسے، کانفرنسز اور اجتماعات، ورکشاپس وغیرہ منعقد کرنے ہیں. آج کے اس آن لائن اس پروگرام پر میں جناب مفتی مصباح اللہ صابر صاحب اور تمام شرکاء کو خراجی تحسین بھی پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. آپ کے لیے دعا وہ بھی ہوں کہ اللہ تعالی ہماری ان مجالس کو قبول فرمائے. اور آج کا یہ جو کلاس ہے یہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ بار اور ثابت کرے کہ ہم اور آپ ختم نبوت کی اس عقیدے کی حفاظت کے لیے پرعزم اور پرجوش بنیں اور یہ عزم کرے کہ ہم اس تحریک میں شامل ہوں گے اور یہ تحریک آگے بڑھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ شرکا کا اگر کوئی سوالات ہوں تو وہ کر سکتے ہیں. 5 منٹ ہم مزید اگر مفتی صاحب اجازت دیں تو 5 منٹ جو ہے وہ سوالات اگر کوئی کرنا جزاک چاہے اللہ. تو کر سوالات کریں، بالکل سوالات کریں. جی کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پیش فرمائیں. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، میں سوال تھا کہ اگر اسلامی حکومت آتی ہے تو کیا
ان کو قتل کر دیا جائے گا؟ میرے خیال میں عمر شہباز بھائی کی طرف سے یہ سوال ہے کہ اگر اسلامی حکومت آ جاتی ہے تو پھر کیا ان کو قتل کر دیا جائے گا؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ جو مرتد کی سزا ہے احادیث نبویہ کی روشنی میں وہ قتل ہے، من ارتد فقتلوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرتد ہو جائے وہ قتل کر دیا جائے۔ لہذا اگر اسلامی اور شرعی حکومت قائم ہو جائے تو یقیناً ہمارا یہ مطالبہ ہوگا، اور اسلامی حکومت اگر قائم ہو جائے انشاءاللہ تعالی، اگر جماعت اسلامی کی حکومت قائم ہو گئی تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ چیف جسٹس شاید وہ مجھے ہی بنا لیں، تو میں تو پہلے دن یہ فیصلہ دے دوں گا کہ جو مرتد ہے وہ قتل کر دیا ہے، کوئی بھی ہو۔ تو بہرحال اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو ان کی سزا، مرتد کی سزا، سزائے موت ہے۔ جزاک اللہ۔ کوئی اور سوال؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب، ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ جو احادیث مولانا مودودی صاحب نے پیش کی، یعنی ان احادیث کا جو قادیانی ہے وہ انکار کر دیتے ہیں یا وہ کس طرح سے ان کی شرح کرتے ہیں؟ اور اسی طرح جو قرآن مجید کی آیت آپ نے شروع میں بتائی، اس کا وہ کس طرح سے کیا معنی لیتے ہیں جو ہے نا؟ ہاں جزاک اللہ جناب طاہر محمود بھائی، اصل میں جو احادیث ہیں نا اس میں وہ تعویل کرتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں کہ جی اس میں توریہ ہے، اس میں یہ ہے، جیسا کہ ایک حدیث ہے وہ مشہور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ینزل عیسیٰ بن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکث 45 سنة ثم يموت فیدفن معی فی قبری۔ حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ شادی بھی کریں گے اور اس کی اولاد بھی ہوگی، اس لیے کہ رفع الی السماء کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں تھی۔ تو قادیانیوں نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ جناب فیتزوج ویولد له سے مراد مرزا غلام قادیانی کی وہ شادی ہے جو محمدی بیگم سے ہوگی، اس سے وہ شادی مراد ہے۔ اس طریقے پر وہ تعویلات کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے اس میں بھی یہ تعویل کرتے ہیں کہ خاتم النبیین سے مراد مہر ہے، کہ آپ علیہ السلام نبیوں کے مہر ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اب جو بھی نبی آئے گا آپ کی مہر سے آئے گا، ان کا انہوں نے اس طریقے پر وہ تعویلات کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ کوئی اور ساتھی؟ صاحب اس جو آپ نے جواب دیا ابھی، اس کے حوالے سے ڈسکشن میں یہ بات آئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص مرتد ہوگا اس کی سزا سزائے موت ہے، اگر اس کی اولادیں قادیانی ہیں جو کہ مرتد نہیں ہوئی ان کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ اچھا عمر شہباز بھائی، اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہے عام دوسرے قادیانیوں کے علاوہ ہندو ہیں، یعنی ایک مسلمان خدا نہ خواستہ وہ کرسچن بن جاتا ہے، یا ایک مسلمان خدا نہ خواستہ ہندو یا سکھ بن جاتا ہے، یہ مرتد ہے۔ اسی طریقے پر ایک مسلمان قادیانی بنا، یہ بھی مرتد ہے، لیکن ان کی جو اولاد ہے اس میں فرق ہے۔ ہندو جو مسلمان ہندو بنا ہے، اس ہندو بننے والی کی جو اولاد ہوگی وہ اپنے آپ کو ہندو کہے گی کہ جی ہم ہندو ہیں۔ کوئی مسلمان وہ عیسائی کرسچن بنا تو اس کی جو اولاد ہے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہے گی۔ لیکن ایک مسلمان اگر خدا نہ خواستہ قادیانی بن جاتا ہے تو اس کی جو اولاد ہے، اب یہ قادیانی تو مرتد بنا، لیکن اس کی جو اولاد ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے گی، یعنی قادیانی کا بیٹا اپنے آپ کو مسلمان کہے گا۔ کافر ہندو کا بیٹا اپنے آپ کو ہندو کہے گا، عیسائی کا بیٹا اپنے آپ کو عیسائی کہے گا، لیکن قادیانی کا بیٹا اپنے آپ کو مسلمان کہے گا۔ لہذا قادیانی کا بیٹا مرتد کے حکم میں، اس کی بھی وہی سزا ہے جو مرتد کی ہونی چاہیے۔ دوسرے کافروں میں اور قادیانی میں یہ بنیادی فرق ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ کوئی اور ساتھی؟
مفتی صاحب 4 روټۍ دعوت را تکړه دغه مې غواړي بار بار ټلیفونان کوي. جی جی مفتی صاحب سوالات پوره شول. جزاک الله خیر، جزاک الله خیر. بارک الله. الله مو خوشاله ساتي دا سوډر وخت راغوي. جزاک الله خیر جی، جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ مفتی صاحب کسی کو ٹائم تو میرے خیال سوالات آپ لوگوں نے کر لیے. جو سوال رہ گیا ہو یا آپ نے وہ اس کے بعد آپ تکنیک وہ سوال آپ ہمیں گروپ میں کر رہے ہیں. میں آپ لوگ گروپ میں متعلقہ جو آپ کی گروپس ہیں اس میں آج کی کلاس کے حوالے سے فیڈ بیک بھی دیجیے گا لازماً، تاکہ وہ بھی شیئر کیا جا سکے مفتی صاحب کو. بہت شکریہ. کلاس کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ جانا چاہیں تو اجازت ہے. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ.